خولی بن یزید، یہ مردود وہی ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا. شمر اور خولی یہ وہی بدبخت ہے. اب جب خولی یہ سر انور لے کر گورنر ہاؤس پہنچا ابن زیاد کو پیش کرنے کے لیے، تو گورنر ہاؤس کا ڈور جو تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا. تو یہ اپنے گھر لے آیا سر انور کو، اور اپنی زوجہ، اس کی زوجہ کا نام تھا نوار، اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے نوار، دیکھ تیرے لیے میں کتنی بڑی دولت لایا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو بے ادبی سے زمین پر رکھا اور اس پہ برتن الٹ دیا. وہ عورت عاشق اہل بیت تھی. کہتی ہے بدبخت، لوگ مال و زر لاتے ہیں، تو نبی کے نواسے کا سر لایا ہے، آج کے بعد میرے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئی. اور پھر اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے مسلسل اس برتن پر برس رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید یہ سر انور لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا سر انور پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی. اب آپ کے سر انور کو جب لے جایا جا رہا تھا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جو کرسچنز لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے. تو ایک نصرانی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یزیدی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے سر کو لے کر جا رہے. رات کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا. تو اس نصرانی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا ایک رات کے لیے مجھے سر دے سکتے ہو؟ میں اس کے بدلے تمہیں 10,000 اشرفیہ دوں گا. پہلے ہی لالچی لوگ تھے، پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا. انہوں نے سر انور کو اس نصرانی کے سپرد کر دیا. اس نصرانی نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، تعظیم کی جگہ پر سر انور کو رکھا. ساری رات اس سر انور کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، رو رو کر رات گزاری. صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اپنی ساری دولت، اپنا یہ جو گرجا گھر وغیرہ تھا، سب خیر آباد کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. گویا سر انور سے برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا. ایمان والے دیکھتے تھے یا پاکیزہ دل والے دیکھتے تھے تو ان کے دل جگمگا اٹھتے تھے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا. دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تو ایسا ہی تھا کہ پیارے آقا کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا. لیکن اگر کسی کے دل پر ہی مہر تھی تو ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، مکے کے کافروں نے بھی تو دیکھا تھا، مگر ان کے دلوں پر مہر تھی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. اس بدبخت نے وہاں بھی بڑی بدتمیزی کی، بے ادبی کی. مگر اس کے بعد اب سوال یہ ہے، there is a question، کہ اتنا بڑا ظلم یہ ہو کیسے گیا؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے؟ ایک کوشچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، یہ اذان بھی دیتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، مگر یہ کیسے اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ہی نواسے کو شہید کر دے، انہی کے خاندان کے لوگوں کو پیاسا رکھے. ذرا غور کریں نا، ظلم بھی کیسا تھا. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی تو عمر ہی 6 منتھ تھی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جوان ایسے کہ نبی پاک کا شبیہ نظر آتی تھی، انہیں بھی شہید کیا گیا. اس قدر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزن کیا تھا؟ تھوڑا ریزن تلاش کرتے ہیں. تو ریزن یہ ملتا ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی. یزیدیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ معاذ اللہ انہیں شہید کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ تو تمہیں گورنری دی جائے گی، تمہیں پیسے دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لالچ آ جائے نا تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے، اب ذرا سمجھیے گا، ہنگری ولف، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں. اب بھیڑیے بھی بھوکے ہوں اور بکریاں پورا ریوڑ ہو تو کتنی چیڑ پھاڑ کریں گے. آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے. یعنی انسان کو جب مال کا لالچ ہو جائے نا، جب مرتبے کا، اقتدار کا لالچ آ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے.
پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یزیدیوں کی جب بھی بات کرتے ہیں ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور واقعی کرنی چاہیے، وہ بڑے گناہگار ہیں، اور ان کو تو پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو ان کی سزا ہوگی۔ لیکن ہم اپنے بارے میں سیٹسفائی نہ ہو جائیں کہ جناب انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، ہم تو بہت ٹھیک ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ لیکن جب لالچ آنکھوں پر آتی ہے نا، انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے۔ اور آج کی کچھ ایگزامپلز بھی آپ کو دوں گا کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لالچ میں۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری راوی ہیں، مرسلن مروی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ پہلا لیسن آج کے بیان کا لے کے جائیے گا کہ دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا تو پھر مارے جائیں گے۔ پھر وہ غلطیاں انسان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ اب آج کے دور کی ذرا بات کر لیں کہ آج کے دور میں ملاوٹ نہیں کرتے چند سکوں کے لیے لوگ، تھوڑے پیسے ہی ہے نا، مگر ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکتی ہے۔ دوائیوں میں ملاوٹ، یہ چند سکوں کی خاطر بندہ سوچتا نہیں کہ دوائی بیمار کھا رہا ہے اور میں نے ملاوٹ کروں گا تو وہ مر جائے گا، کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟ یہ لالچ ہی تو یزیدی طریقہ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جناب حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے، تو لالچ کرنے والا خود غور کر لے کہ میں حسینی طریقے پر لائف گزار رہا ہوں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں۔ اب آئیے آگے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ۔ اچھا، اس کے بعد جب ہوس انسان پر حاوی ہوتی ہے، ایک ہے گناہ کی لالچ، دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی لالچ، جب اس کی ہرس آتی ہے تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے واقع، زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ جب ہم ایسی نیوز پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان نے یہ کام کیا یا حیوان نے کیا، مگر کبھی کبھی جب سنتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا، مسلمان بھی تھا، تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آنکھوں پر پردہ، ایک گناہ کرنے کی لالچ ایسی اسے آ گئی۔ تو مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے یزیدیوں کے اس انجام سے اور ان کے اس اقدام سے۔ مجھے اور آپ کو ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ مولا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھ پر لالچ ایسا گھیرا ڈال دے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ پھر اس کے بعد منہ دکھانے لائق نہ رہوں، تیرے غضب کو دعوت دینے والا نہ بن جاؤں۔ کیا مذہبی حلیہ اور کیا غیر مذہبی حلیہ، کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ جناب بس اب میں نیک بن گیا تو اب نیک ہی رہوں گا۔ بڑوں کو شیطان نے بہکایا اور وہاں لا کے مارا ہے، وہاں جا کے پھنسایا ہے، بندہ سوچے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ صرف ایک ایگزامپل دوں گا ورنہ ایگزامپلز تو بہت ساری ہیں۔ بلم بن باعورہ، یہ وہ شخص تھا جس کو اسم اعظم کا علم تھا، یہ زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا اور یہ دعا کرتا، ہر دعا قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پیسوں کا لالچ دے کر بنی اسرائیل کے لوگ آئے۔ دیٹ از گریڈ، یہ ہے لالچ، سمجھو اس بات کو۔ یہ انسان کو بڑے بڑے نیک پارسا آدمی کو برباد کر دیتی ہے، اور جو پہلے ہی لالچ میں مبتلا ہے اس کو تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا۔ لوگ آئے، کہا اے بلم بن باعورہ تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی، تجھے اتنا مال دیں گے کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ وہ کہتا اللہ کے بندو تم مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروانے آئے ہو؟ تھوڑا مال اور بڑھا دیا، تھوڑا مال اور بڑھا دیا، تھوڑی اور مراعات اور پیکج بڑھتا گیا، آخر کار پردہ آتا گیا۔ اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے، سمجھا میں خدا کے نبی کے خلاف بد دعا کروں گا اور کامیاب ہوں گا۔ ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، جو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا زبان سے اپنے ہی خلاف وہ دعا نکلتی تھی۔ زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور آخر کیا ہوا؟ اس کی زبان لٹک گئی اور بے ایمان ہو کر مرا۔ ایمان بھی نہیں بچا، صرف عبادتیں نہیں گئیں، کفر کی موت مرا۔ اور روایتوں کا مضمون ہے کہ بلم بن باعورہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اصحاب کہف کا وہ جو کتا ہے وہ بلم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے
بعض اوقات چند نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے ہم بڑے سیٹسفائی فیل کرتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی پرفیکٹ لائن پہ ہوں، بہت سچ بولتا ہوں. اچھی بات ہے، شکر بھی ادا کریں مگر ساتھ ڈرتے بھی رہیں، اللہ کی مدد بھی مانگتے رہیں. یا اللہ جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، میرا کچھ نہیں، اور بچائی رکھنا بھی تیرا ہی کام ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا معنی پڑھا ہے کبھی کہ کوئی نیکی، کوئی بھلائی اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی کی مدد سے کوئی بندہ نیکی کر سکتا ہے. بہرحال ان ظالموں نے تو ظلم کر دیا. بڑے پلان تھے ان کے کہ راستے کی یہ دیوار ہٹ جائے گی، اس کے بعد تو ہم ہوں گے اور حکومتیں ہوں گی، ہم تو پوری دنیا پر پھر راج کریں گے. کون ہمارے آگے سر اٹھائے گا؟ جب نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو ہی شہید کر دیا تو پھر تو ہم سے ٹکر لینے والا تو بچے گا ہی کوئی نہیں نا. مگر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ان لوگوں کا وہ حال ہوا، وہ عبرتناک حال ہوا جس کے بارے میں آج پڑھیں تو جس کو کہنا کہ اندر سے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان ظالموں کا حال ہی یہ ہونا چاہیے تھا جو نواسہ رسول کے ساتھ انہوں نے کیا. شاعر لکھتے ہیں ان کے بارے میں، اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلتیں ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہنم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو سزا ملنی ہے انہیں. بہرحال یزید سب سے بڑا مجرم، اس یزید کی جو موت ہوئی اس کو کتنی دیر تک اقتدار ملا؟ 3 ایئرز. 3 سال کے بعد اس کو 39 ایئرز کی ایج میں اسی کی کسی محبوبہ نے ویرانے میں ہلاک کر دیا، اور اتنے دن تک اس کی لاش وہاں رہی کہ کیڑے کھاتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلی کہ یزید گیا کدھر ہے. اور پھر جا کے جب اس کی لاش ملی تو اس کا ویسے ہی برا حال ہو چکا تھا. ابن زیاد یہ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم یہ تھا جو کوفہ کا گورنر تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو بھی اور اس کے ساتھ ہزاروں کوفیوں کو مختار ثقفی نے آرڈر دیا کہ جتنے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں اور ان کی شہادت میں شریک تھے سب کو ہلاک کیا جائے. کسی کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، کسی کا گلا کاٹا گیا اور ان سب کو مار دیا گیا. ابن زیاد کے ساتھ تو ایسا ہوا، ذرا سوچئے، ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم الحرام ہی وہی دن تھا اس کو ذلت کے ساتھ مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر پھر کوفہ کے اسی محل میں لایا گیا جہاں امام حسین کا سر انور لایا گیا تھا، وہیں لایا گیا. امام حسین کے سر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور جب کوفہ کے صدارتی محل میں ابن زیاد کا سر لایا گیا تو شور مچ گیا کہ دیکھو کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. اور دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ آیا جو کبھی ابن زیاد کے نتنے میں داخل ہوتا، کبھی اس کی آنکھوں میں، کبھی اس کے چہرے میں، اور اس شخص کو اس ذلت کے ساتھ موت ملی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. ظالم سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرے پاس بڑا پاور ہے. 22,000 لوگ تھے نا اس کے پاس، تو سامنے تو 72 کا قافلہ تھا. ذرا سوچو کہ ظالم بظاہر جیت بھی جائے تو بھی ہار اسی کا مقدر بنتی. یہاں بھی ایک میسج دینا چاہوں گا، جب انسان کے ساتھ مقام ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ شیطان اس کے دل میں تکبر بھی ڈال دیتا ہے، اس کو یہ زوم ڈال دیتا ہے کہ تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، غریب لوگ، تیرا کیا بگاڑے، جو کرنا ہے کر لو. لوگوں کے ساتھ جب گارڈز ہوں، دوست یار ہوں، کوئی عہدہ ساتھ لگا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیے گا، غریب آدمی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، مظلوم شاید آپ تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے
کہ جب وہ دل سے پکارتا ہے نا تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہو جائے پھر ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، پھر ایسا بدلہ لیا جاتا ہے اللہ کی قدرت کی طرف سے، پھر ظالم کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، جب وہاں سے رسی کھینچی جاتی ہے نا پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کی ہائے سے ڈرنا چلتا ہے، میں نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، جھاڑ دیا تو کیا ہوا، 2-4 گالیاں نکال دی تو کیا ہوا، 2-4 تھپڑی لگائے تھے نا، تو چھوٹا آدمی ہے، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اگر کسی کا دل توڑا ہے نا، جب اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تمہیں جگہ نہیں ملنی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ کسی ملازم یا آپ کے کسی امپلائی یا آپ کے کسی رشتہ دار، کسی غریب آدمی پر آپ نے اس کو جھاڑا، ڈانٹا، ظلم کیا ہے تو آج معافی مانگ لو۔ لائف میں کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ واقعہ کربلا کا درس ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اب اس واقعے کا ایک بڑا ہی عجیب ٹرننگ پوائنٹ کہ یہ مختار ثقفی، اس نے کام تو بڑا کمال کا کیا کہ سارے یزیدیوں کو، جن جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا تھا، ظلم کیا تھا، چن چن کر مروایا، مگر اس بدبخت کے اوپر کیسی بدبختی آئی کہ اس نے آخر میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بھی بے ایمان موت مرا۔ یہ کہتا تھا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اتنا محب اہل بیت اور اس کا خاتمہ ایسے ہوا۔ تو یہ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ بلم بن باعورہ کا حال کیا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات اور روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی فاجر سے بھی لے سکتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ تو اب یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اور لائف، سمجھیے گا، میری اور آپ کی زندگی میں سب سے پریشس، سب سے قیمتی، سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کی فکر ہے۔ بارشیں ہو رہی ہیں تو کوئی اپنی دکان کی فکر کر رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی کی فکر کر رہا ہے، کوئی جناب کسی طرح سے کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے آج پورے دن میں یا پورے ہفتے میں اللہ سے یہ دعا کی ہو، یا اللہ میرا ایمان بچائی رکھیو، میرا ایمان کہیں مجھ سے نہ چھن جائے۔ اصل میں بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ایمان بس ایک بار مل گیا اب تو ٹھیک ہے، مسلمان ہوں تو اب مسلمان ہی مروں گا نا، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، ایک حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ ایمان والا نہیں ہے، جتنے روزے رکھے، جتنی نمازیں پڑھی، جتنے سجدے کیے، جتنے صدقے کیے، سب ختم، ڈیمولش، فنش، نل اینڈ وائڈ۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر مرنا یہ بہت ضروری ہے، ایمان بچا کے رکھنا ہے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر نبی پاک کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ نبی پاک کا انداز ہے۔ اور ہم غلامان مصطفیٰ گناہگار، ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ ایمان کے لیے ہم کبھی دعا کریں؟ خدا را اس کی فکر کریں۔ مسلمان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے والی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی کثرت، جو شخص کنٹینیو گناہ کرتا ہے نا، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اتنے گناہ کر لیتا ہے انسان کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اللہ رسول کی بات کرو مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، نماز کی بات کرو بات ہی نہیں سنیں گے، دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو گناہ کی کثرت یہ ایک سبب ہے ایمان کے چھن جانے کا۔ سیکنڈ ریزن
جو بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ ہے زبان کی بد احتیاطی، جس کے منہ میں جو آتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، بھائی کہاں لکھا ہے تمہیں پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا، بس دوستوں میں بیٹھے اور قرآن و حدیث میں بحث شروع کر دینی ہے، ایک الف بے نہیں آتا، اور اپنی طرف سے کبھی اللہ رسول کا نام لے کر باتیں کر رہے، سوچتے نہیں جو چیز قرآن میں نہیں اس کو قرآن میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ قرآن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ ہیں کون؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی دوزخ کے بارے میں، کبھی جنت کے بارے میں مذاق اڑائی جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوستوں کی گیدرنگ میں اب آج کل چٹکلے بن گئے، کامیڈی شو کلپس آتے ہیں، اور اس میں جناب جس کی جو مرضی ہے مذاق اڑا رہا ہے، جہنم کا، جنت کا، فرشتوں کا، اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ وہ بے ادبیاں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں کہ بعض اوقات بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ سوچئے، یہ جگہ زبان چلانے کی نہیں ہے۔ وی آر مسلمز، وی ہیو باؤنڈری، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہماری اوقات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے۔ اچھا، ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا، میرے پاس تو پوری ایگزامپلز ہیں، میں بیان تو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، میں ایمان کے حوالے سے آپ کو ایک بک ریفر کروں گا۔ یہ بک ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے 1400 سالوں میں اس موضوع پر اتنی وضاحت کے ساتھ اردو زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اور اس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ پلیز ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں آپ اس کتاب کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم باتوں باتوں میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ اوپر اللہ، نیچے تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کفر ہے۔ ہم تو بچوں کو بھی سکھاتے، بیٹا اللہ کہاں ہے، وہ بچے بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ علم ہی نہیں ہے نا، اللہ کے لیے سمت مکان ماننا یہ کفر ہے۔ لیکن سیکھا کس نے، معلوم کس نے کیا؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات انسان ایمان سے بھی جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ، اچھا یہ تو اب گانوں کے اشعار، ایسے تو بہت سارے اشعار ہیں، میں صرف فار ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کوئی ایسا شعر ہے کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں۔ اب اپنے محبوب کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری پوجا کروں یا سجدہ کروں، تو یعنی محبوب کو خدا مانا یا پوجا کرنے کے لیے اس کو معبود مانا، پھر تو کفر ہے۔ اور ایسے گانے لوگ گا رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں گنگنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، یہی تو وہ سازش ہے شیطان کی کہ کسی طرح لوگوں کا ایمان چھین لیا جائے، اور ہم اس کی سازش میں آ جاتے ہیں، کیونکہ لا علمی ہے، علم سے دوری ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی یہ باتیں۔ اچھا اب انسان ایک کیفیت میں آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، کسی کے گھر میں جوان موت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یاد رکھیے مومن کا امتحان ہے نا۔ امام حسین کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا، زبان پر شکوہ آیا، کمپلین آئی، علی اکبر جوان شہید ہوئے، کمپلین آئی، ہر حال میں اللہ کا شکر تھا نا، رب کی رضا پر راضی تھے۔ ادھر میت ہو جائے تو کتنے کفریہ کلمات زبان پر آتے ہیں لوگوں کے، اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا، میرا ہی جوان بیٹا ملا تھا، اللہ سنتا ہی نہیں ہے میری، استغفر اللہ، یہ سارے کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ کو ظالم کہنا، اللہ کو نہ سننے والا سمجھنا۔ لیکن یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کیفیت میں، دیکھیں گھر میں حادثہ ہوا، تکلیف ہے، مگر اس حادثے کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا، یہ تو بہت بڑی تکلیف ہو گئی نا، بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ تو پلیز چاہے خوشی ہو چاہے غم، ہم خوشی میں بھی ایک باؤنڈری کے اندر رہیں۔ سیلیبریٹ کرنے کا اسلام میں منع نہیں ہے، ہم اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں، کوئی منع نہیں ہے، مگر ایک باؤنڈری ہے نا۔ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ خوشی میں بھی رب کو ناراض کرتے ہیں اور غم میں بھی رب کو ناراض کرتے ہیں۔ وہ سیلیبریشن کے نام پہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، یعنی ہماری سیلیبریشن جب بھی خوشی کی بات آئے گی تو ساتھ ناچ گانا آئے گا، ساتھ میوزک ضرور ہوگا، ساتھ بے پردگی ضرور ہوگی، ساتھ فائر ورک ضرور ہوگا، یعنی ہر وہ کام خوشی میں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب عطائیں بڑھاتا، میں سجدے بڑھاتا، وہ مہربانی کرتا تو میں شکر کرتا، مگر ادھر حال یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، بندہ خطائیں بڑھاتا۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو گیا، اتنا زبردست نیا گھر بنایا تھا، اتنی بڑی پارٹی کی تھی، گھر میں مزہ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں جب سے گھر گیا ہوں بیمار رہتا ہوں۔ تم نے اس گھر میں داخل ہوتے وقت شکر کب کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہیں، اللہ نے تجھے اتنا اچھا گھر دیا، تو شکر ادا کرتا، صدقے دیتا، سجدے کرتا
کہ میرے مالک اتنا پرسکون گھر دیا ہے، اس گھر میں مجھے عافیت بھی دینا اور مجھے جنت میں بھی گھر دینا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، جو شکر ادا کرتا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ جتنا شکر ادا کرو اور عطا کرتا ہے۔ ادھر پرابلم ہی یہی ہے، ادھر نعمت ملی ادھر نافرمانی شروع۔ بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے اللہ مالدار بناتا جاتا ہے، نعمتیں دیتا جاتا ہے، اس کے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہماری خوشی میں بھی رب راضی ہو، یعنی وہ کیسی خوشی ہے اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اب اس پہ آپ خود ہی ساری چیزیں ایڈ کر لیجئے، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ جناب نیا گھر ہو، یا جس قسم کی بھی آپ کی سیلیبریشن ہو، یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں مگر اس خوشی سے آپ کا رب ناراض ہو رہا ہے۔ خوشی وہ ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میرا رب بھی مجھ سے خوش رہے۔ اس سے اچھی خوشی کون سی ہوگی؟ اور جب بھی زندگی میں تکلیف آئے نا، آزمائش آئے، اب مومن کا امتحان ہے۔ دیکھیں، آزمائش کے بغیر کسی کی لائف نہیں گزرے گی، یہ پہلے سے پلان سمجھ لیجئے۔ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، اور یہ قرآن نے پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پوری لسٹ اللہ نے دے دی۔ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کن کن چیزوں سے؟ خوف سے، ڈر سے۔ کبھی ٹینشن ہوتا ہے نا، دشمن کا خوف، ڈاکو کا خوف، دہشت گردوں، کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ خوف کی کیفیت سے گزریں گے، خوف سے، جو سے۔ پھر نقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی ہوگی، کوئی آپ کی آئٹم خراب ہو جائے گی، کوئی ڈسٹرب ہو جائے گا، کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کے ثمرات کے اندر، یعنی کوئی پھلوں اور کھیتوں والا ہوگا تو اس کے باغ پھل وہ بھی خراب ہوں گے۔ تمہاری اولاد میں پرابلم ہوگی، تمہارے مالوں میں پرابلم ہوگی، تمہاری جان میں بیماری آئے گی، یہ ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ So that is the message of قرآن، کہ آزمائش آئے گی، صبر کرنا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ۔ تو کربلا کا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مصیبت اور آزمائش میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمیں ایک آخری روایت سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کا کوئی سٹیٹس، کوئی مقام رکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں تک پہنچ جائے، مگر روزے رکھ کے، عبادت کر کے، ریاضتیں کر کے نہیں پہنچ پا رہا ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے، بیماری بھیج دی، لاس کر ہو گیا کاروبار میں، یا واٹ ایور پرابلم آئی، تاکہ یہ بندہ صبر کر لے اور اللہ اسے اس گریڈ تک، اس مرتبے تک پہنچا دے۔ یعنی یہ آزمائش آپ کے اور میرے مرتبے بڑھانے آئی تھی، مگر ہائے اس بدنصیب کا واویلا کرنا، بے صبری کرنا، کمپلینس کرنا کہ مرتبے تو نہ بڑھے، بے صبری کر کے وہ ثواب بھی ضائع کر دیا۔ تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ ذہن بنائیں کہ اگر آزمائش آئی ہے تو میں نے صبر کرنا ہے، خوشی ملی ہے، نعمت ملی ہے تو میں نے شکر کرنا ہے۔ میں نے اللہ کی نافرمانی نہ آزمائش میں کرنی ہے نہ خوشی میں کرنی ہے۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کاش جو اب اگلی زندگی ہے، اب آج کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ حسینی طریقے پر گزرے، وہ لالچ کے ساتھ نہ گزرے، وہ ظلم کے ساتھ نہ گزرے، وہ ناشکری کے ساتھ نہ گزرے، وہ بے صبری کے ساتھ نہ گزرے۔ یہ ساری باتیں میں نے آج آپ کو ایک ایک کر کے بیان کی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا گول بنانا ہے کہ میں نے صابر بننا ہے، میں نے شکر گزار شاکر بننا ہے، میں نے لالچی نہیں، میں نے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہے، میں نے ظالم نہیں، میں نے مظلوموں کا ساتھ دینے والا بننا ہے، غریبوں کی غم گساری کرنے والا بننا ہے۔ اور اب آخری بات یہ بتائیے نا، امام حسین جب دنیا سے گئے، دیٹ ٹائم آپ کس کنڈیشن میں تھے؟ امام حسین سجدے میں سر قلم کیا گیا۔ بتاؤ نا یہ کیا میسج ہے؟ امام حسین اپنے سارے ماننے والوں کو گویا یہ میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں اور تپتی ریت میں نماز نہ بھولے، تم نرم بستروں پر نماز قضا مت کرنا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہنے والوں، وہ تپتے صحرا میں سجدہ کریں، تم بستر پر فجر قضا کر دو۔ بتاؤ نا، نماز قضا کر کے کون سی اہل بیت کی غلامی ہے؟ کیسے جواب دیں گے ہم اگر قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ملاقات ہو گئی؟
اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر گئے، تم نے دین کی کیا خدمت کی؟ ہمارا تو آخری وقت بھی سجدے میں تھا اور تم نماز قضا کرتے رہے، ہم کیا جواب دیں؟ پلیز، حسینی طریقہ ہے نماز پڑھنا، حسینی طریقہ ہے تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے گا، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے آپ کے لیے چلتا ہوں، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، تصور کرتے ہیں ایک طرف 72 افراد کے خیمے لگے ہوئے، رات کا بھوکا عالم، اور بائیں طرف بہت بڑی خیمہ بستی ہے، 22,000 کا لشکر خیموں میں۔ آپ کو پتہ ادھر والے خیموں میں کیا ہو رہا تھا؟ سجدے ہو رہے، تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، گریہ وزاری ہو رہی تھی، اور ادھر خیموں میں ناچ گانے ہو رہے تھے، شراب چل رہی تھی، رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی۔ ذرا غور کر لو ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، نمازوں میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، یا معاذ اللہ کوئی رات فلموں کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی رات گانوں باجوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ کئی ایسے بد نصیب ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے، حسینی طریقہ، یزیدی طریقہ؟ اپنے دل سے پوچھو۔ اگر واقعی پنجتن پاک کی غلامی کو اپنانا ہے تو اپنی روٹین کو چینج کرنا ہوگا نا، اور پھر دیکھیں زندگی کا ہمیں کیا لطف ملتا ہے۔ اللہ کرے اس بار پریکٹیکلی ہمیں اہل بیت کی غلامی مل جائے، اور یقین کریں یہ غلامی مل گئی۔ شاعر کہتا نا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری۔ تو ہمیں اہل بیت کی اس غلامی کو تھامنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر یہ ہمیں تبدیلی لانی